مشرق وسطی میں جاری تنازع ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ایران امریکہ کے لیے کوئی ترنے والا نہیں۔ ایران وینزویلا یا عراق نہیں، بلکہ یہ ان ملکوں سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس نے پہلے ہی لمبی جنگ کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ ایران کے ہائپرسونک میزائل اور جدید ڈرونز کا جلوہ تو دنیا نے کئی بار دیکھا، جو ایران کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام مکمل طور پر ایرانی میزائلز کو روک نہیں پائے۔ ان کے پاس جو میزائل انٹرسپٹرز ہیں وہ کافی مہنگے، جبکہ ایران کے ڈرون سستے اور بڑی تعداد میں ہیں۔ اس طرح ایران کم خرچ میں اپنے دشمن پر زیادہ دباؤ بنانے میں کامیاب رہا۔ سخت امریکی اور عالمی پابندیوں کے سائے میں ایران زندہ رہنا اور آگے بڑھنا سیکھ چکا ہے۔ اس لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جوں آگے بڑھے، امریکہ اور اسرائیل پر اخراجات کا بوجھ بڑھے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ان کے ملکوں میں مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ 28 فروری 2026 کے بعد پہلے ہفتے تک امریکہ اور اسرائیل ایران کو شکست دینے میں ناکام کیوں رہے تھے، اور یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک جال کیوں بن گئی۔ اس کی پہلی وجہ ایران کا غیر معمولی جغرافیہ، دوسری وجہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس پر اس کا کنٹرول، تیسری وجہ ایران کی بڑی زمینی فوج، چوتھی وجہ مذہبی اور تاریخی طاقت، اور پانچویں وجہ مشرق وسطی میں اس کی مزاحمتی فورسز ہیں۔ ایران پر کسی بھی زمینی فوج کا حملہ کر کے کامیابی حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، کیونکہ اس کا جغرافیہ اسے ایک فینس کی طرح تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایران کے شمال مشرق میں کوہ بینا لوت ہے، جبکہ ملک کے وسط میں دشت کبیر اور دشت لوت جیسے خطرناک ریگستان ہیں، جہاں زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ علاقے جہاں ماضی میں منگول اور سکندر اعظم جیسے وارئرز بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پائے۔ ایران کے مغرب میں زاگرس پہاڑی سلسلہ ہے، جو قدرتی دفاع کا کام دیتا ہے۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا کسی بھی فوج کے لیے بہت مشکل ہے۔ شمال میں البرز پہاڑ ہیں، جو تہران کو محفوظ رکھتے ہیں، اور یہی مشرق وسطی کی سب سے بلند چوٹی دمامند بھی واقع ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ گیس کے معاملے میں وہ روس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود خود کفالت حاصل کی ہے اور اپنے ہتھیار خود تیار کرتا ہے۔ ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز پر مضبوط کنٹرول رکھتا ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے جب آبنائے ہرمز بند کی تو گویا دنیا کے کئی ملکوں کی سانسیں رک گئی۔ ایران کی مسلح افواج مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی افواج میں شامل ہے، جن کی کل ایکٹیو نفری تقریباً 6,10,000 ہے۔ اس نفری میں تقریباً 3,50,000 ریگولر آرمی ارتش کے اہلکار اور 1,90,000 پاسداران انقلاب کے ایلیٹ دستے شامل ہیں، جبکہ بقیہ فضائیہ، بحریہ اور فضائی دفاعی یونٹس پر مشتمل ہے۔ جہاں تک رضاکاروں یا نیم فوجی دستوں کا تعلق ہے تو بسیج نامی تنظیم کے پاس تقریباً 6 لاکھ تربیت یافتہ رضاکار موجود ہیں، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر متحرک کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مزید غیر فعال رضاکار بھی موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے پاس زیر زمین سرنگوں کا وسیع نیٹ ورک ہے، جو اسے مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا اور جدید ترین ہے، جس میں 3,000 سے زائد بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ موجود ہے۔ ان میں خرم شہر اور سجیل جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل شامل ہیں، جو 2,000 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ خیبر شکن اور فتح جیسے نئے میزائل اپنی تیز رفتاری اور دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت یعنی پریسیژن کے لیے مشہور ہے۔ ایران نے مایا ایندھن یعنی لیکوڈ فیول کے بجائے ٹھوس ایندھن سالڈ فیول کے استعمال اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں بڑی پیش رفت کی ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف مضبوط دفاعی صلاحیت برقرار رکھی جا سکے۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ایران ایک عالمی کھلاڑی بن کر ابھرا ہے، جس کے پاس جاسوسی سے لے کر خود کش حملوں تک کے لیے ڈرونز کی وسیع رینج موجود ہے۔ شاہد 136 اور شاہد 131 جیسے خود کش ڈرونز اپنی کم لاگت اور دور تک مار کرنے کی وجہ سے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنے، جبکہ مہاجر 6 اور کمانڈ 22 جیسے ڈرونز میزائلوں سے لیس ہو کر فضائی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کا ڈرون پروگرام نہ صرف اس کی اپنی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے،
बल्कि ये खत्ते में उसके इत्तेहादियों को भी अस्करी बर्तरी फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करता है। ईरानी ड्रोन्स की कम कीमत उन्हें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनाती है। इन्हें 20,000 से 50,000 डॉलर का एक ड्रोन गिराने के लिए 40 लाख डॉलर का पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान के लिए हर $1 के ड्रोन के बदले उसे मार गिराने के लिए तकरीबन 20 से 28 डॉलर खर्च करने पड़े। यही ईरान की हिकमत अमली है जो मुखालिफिन को थका देती है। लिहाजा ईरान के साथ जंग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सिर्फ महंगी नहीं बल्कि बहुत ही महंगी पड़ती है। इसराइल भी गजा जंग में अरबों डॉलर्स झोंक चुका है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की सलाहियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये आयरन डोम और उस जैसे कई दिफाई निजामों को चीरते हुए नेतन्याहू के दफ्तर तक तबाही पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तेहरान लंबी और तवील जंग के लिए सालों से तैयारी करता रहा। उसने इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी पसपा हुए बगैर 8 साल तक भरपूर जंग लड़ी। ईरान का माजी बहुत कदीम और मजबूत है। उसे पहले फारस कहा जाता था, बाद में जब यहाँ इस्लाम आया और फिर सफवी दौर में शिया इस्लाम को सरकारी मजहब बनाया गया। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान एक मजबूत मजहबी रियासत बनकर उभरा और मगरबी मुमालिक से फासले बढ़ा लिए। उस इनकलाब ने ईरान को नई शनाख्त दी और उसे खित्ते में एक ताकतवर मुल्क बना दिया। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक करोड़ों शिया मुसलमान ईरान की मजहबी क़यादत से बेपनाह अकीदत रखते हैं। न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी बड़ी तादाद में शिया मुसलमान ईरान की हिमायत करते हैं। ये चीज ईरान को मजहबी, रूहानी और सियासी ताकत फराहम करती है। खित्ते में ईरान का मजबूत नेटवर्क यानी महवरे मुज़ाहमत, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो सरहद पार तक उसके दिफा को यकीनी बनाता है। इस मजबूत दिफाई लाइन का आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी को कहा जाता है। वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी उसे ईरान की प्रॉक्सीज कहते हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हौसी जैसे गिरोह ईरान की हिमायत से सरगर्म है। यही हिकमत अमली ईरान को बगैर बराह रास्त जंग के दुश्मनों पर दबाव डालने की ताकत देती है। यही वजह है कि हमने देखा लबनानी हिजबुल्लाह की भी जंग में एंट्री हुई, जिसने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके जवाब में इसराइली फोर्सेस बैरूत पर बमबारी करती है। उधर अमेरिकी CIA ने ईरानी फोर्सेस के खिलाफ इराकी कुर्द मलेशियास को भी मैदान में उतारने का जुआ खेला। इन मलेशिया की तादाद लगभग 10,000 है, जो ईरान की बड़ी फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लान वाज़े बनाया गया कि ईरान को अंदरूनी जंग में मसरूफ कर दिया जाए। साबिक अमेरिकी सफीर पीटर गैलब्रेथ ने इस हवाले से कहा कि अमेरिका और कुर्दों की एक तवील तारीख है। 1975 से अब तक अमेरिका ने कई मौकों पर कुर्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में उनसे पीठ फेर दी। इसलिए ईरानी कुर्दों का अमेरिका पर एतबार करना मुश्किल है। CNN इससे पहले अपनी एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ कर चुका है कि CIA ईरानी कुर्द फोर्सेस को मुसल्ला करने पर काम कर रही है, जिसका मकसद ईरान के अंदर अवामी बगावत को हवा देना है। ईरान की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसकी तारीख, जुग्राफिया, सकाफत, खुद इन्हिसारी और हिकमत अमली में है। इसलिए अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान से लड़ना खुद को ऐसे जाल में फंसाने जैसा है जिससे तवील अरसे तक उनका निकलना मुमकिन नहीं होगा।